این المتحابون بجلالہ، قیامت کے دن رب تعالی کی ذات فرمائے گی کہ میری عظمت کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے، میری تعظیم کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے میرے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، آج وہ کدھر ہیں؟ جب اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح ندا ہوگی وہ تمام کے تمام ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کو کل قیامت کے دن انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ کل قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو وہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کی، اللہ تعالی اس بندے کو بھی کل قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالی کی ذات اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ محبت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، دعا جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک یا جلیل۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبرائیل اس روئے زمین پر میرا جو فلاں بندہ ہے، احب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس فلاں بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم ينادي في السماء، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جاتے ہیں، ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ يحب فلانا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فَأَحِبُّوهُ، اے آسمان والو تم بھی اس فلاں بندے کے ساتھ محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو تمام کے تمام آسمان والے، تمام کے تمام آسمان والے تو اس وقت اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے، یہ میرا ضمیر، یہ میرا باطن، یہ میرا دل مجھ کو کہتا ہے کہ یقیناً آج ہمارے دلوں کے اندر جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو ہم نے نہیں پایا، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم نے زمانے کو نہیں پایا، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر پھر بھی ان کی محبت ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم نے زمانے کو نہیں پایا، ان کے وقت کو نہیں پایا، ان کی مجلس میں ہم نہیں بیٹھے، لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم نے زمانے کو نہیں پایا، مگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے۔ حضرت ابو علی کرندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو ہم نے نہیں پایا، لیکن آج پھر بھی
ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہا کے زمانے کو ہم نے نہیں پایا لیکن پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ کو ہم نے نہیں پایا لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو ہم نے نہیں پایا, سر کی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا لیکن آج ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا لیکن پھر بھی ان کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. میاں شیر محمد شرط پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا, نہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا, نہ ان کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو زمانے کو نہیں پایا, آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا مگر پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت پیر وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت نوشو پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت نظام الدین کیانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا لیکن پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کو نہیں پایا, نہ ہی ان کو دیکھا ہے لیکن پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی محبت ان کی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی محبت ان کی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں ہے مگر پھر بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. سامعین محتشم بات قابل غور ہے, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام ہیں, جتنے بھی تابعین ہیں, ہم نے سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا نہیں لیکن آج پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آج ہمیں اپنے باپ دادا کے نام تو بھول چکے ہوئے ہیں, جو ہمارے پردادا تھے ان کے نام تو بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے توسل سے ہم اس دنیا میں تشریف لائے, کہ جن کے ساتھ ہمارا رشتے کا بھی تعلق بنتا ہے. سیدنا غوث اعظم کیا ہمارے رشتے دار تھے؟ نہیں. کیا ان کے ساتھ ہمارا کاروبار تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا انہوں نے ہمیں ملازمت پہ لگوا دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حسامین محتشم پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہماری محبت کیوں ہے؟ اپنے باپ دادا سے پیچھے چلے جائیں, ہمیں ان کے نام یاد نہیں. انہوں نے جو ہمیں احکام کی وصیت کی تھی ہمیں وہ یاد نہیں. ہر مہینے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جب بھی ہر مہینے میں 11ویں کا دن ہوتا ہے, لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرا کر, نیاز پر پکا کر اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. آخر یہ تمام کا تمام ایسے کیوں ہوا؟ وہ یہی حدیث پاک ہے, کیونکہ جب ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, پھر وہ ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں, نیک عمل بھی کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا, پھر ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو 470 ہجری میں پیدا ہوئے, سامعین محتشم آج 14 ہجری مکمل ہو چکی ہے, 15ویں ہجری شروع ہو چکی ہے, یعنی کتنے 100 سال ہو چکے ہیں ان کے زمانے کو, لیکن آج ہمیں ان کا نام یاد ہے. آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایمان والے تھے. وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک عمل کیے, اتنے نیک عمل کیے کہ اپنے
اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا کہ پیدا ہوتے ہی جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو روزے رکھنا شروع کر دیے. ابھی 5-4 سال کی عمر ہوتی ہے, والدہ محترمہ آپ کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں لے کر جاتے ہیں کہ آپ استاد محترم کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب پڑھیں. جیسے ہی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مدرسے جاتی ہیں تو اس وقت استاد محترم ان کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مجھے آتی ہے, پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ عرض کرنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے, پھر اس کے بعد استاد محترم پڑھانے لگے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ بھی مجھے یاد ہے, یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے, دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے, تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے, 5 پارے مکمل ہو جاتے ہیں, 10 پارے مکمل ہو جاتے ہیں, 15 پارے مکمل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن بھی آپ اس سے پہلے مدرسہ میں نہیں گئے تھے بلکہ بغیر مدرسہ میں کسی گئے 18 پارے پہلے دن ہی جاتے زبانی اپنے استاد محترم کو سنا دیتے ہیں. تو استاد محترم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے بتائیں تو صحیح آپ کی والدہ محترمہ آپ کو میرے پاس لائی تھی اس لیے کہ اس بچے کو بسم اللہ پڑھائیں, 5 سال کی عمر ہو چکی ہے, اب یہ صحیح طرح بول لیتے ہیں, بات کو سمجھ لیتے ہیں, ان کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. تو سامعین محتشم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں تھا میری والدہ محترمہ نے 18 قرآن مجید کے پارے زبانی حفظ کیے ہوئے تھے, اور جب بھی وہ اٹھتی بیٹھتی تھی چلتی پھرتی تھی میں اپنی والدہ محترمہ کے بطن کے اندر اپنی والدہ کی آواز کو سن سن کر قرآن کی تلاوت کو سن سن کر اپنی والدہ کے بطن کے اندر ہی 18 پارے حفظ کر لیے. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعامل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کر کے اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا, یہاں تک کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. 15 سال تک آپ نے ایک رات کے اندر مکمل قرآن مجید کو مکمل کرتے رہے, بہت زیادہ مجاہدات کیے, بہت زیادہ ریاضتیں کی. وعامل الصالحات کہ جو اپنے رب کی عبادت کا حق تھا, جو تبلیغ کا حق تھا, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عبادت کا حق ادا کر دیا. تو جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ وہ رب تعالی کی ذات جو رحیم ہے, جو رحم فرمانے والی ہے, جو بندہ بھی ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کی محبت خود بخود ہی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس فلاں بندے سے محبت کر. جب اللہ تعالی کی ذات نے جبریل کو فرمایا اب یہ بات اپنے تک نہیں رکھنی, یہ بندہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے نیک عمل کیے تھے, اب بات یہاں تک نہیں رہے گی, پھر کرنا کیا ہے, یہاں تک کہ اب یہ آواز جا کر آسمان میں لگا دو. ثم ینادی فی السماء حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں جا کر اس بندے کا نام لے لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یحب فلانا کہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے, اے آسمان والو تم بھی ان بندے سے محبت کرنا شروع کر دو. وہ آسمان والے بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ تمام کے تمام آسمان والے اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یودعو لہو القبول فی الارض زمین کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اس بندے کی محبت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان بندے کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. آج یہی وہ چیز ہے, ہم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. سامعین محتشم جب بندے نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس
اپنے نیک بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا، تو جب لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا، اب جو بھی بندہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرے گا، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا، اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو کہ مشکات المصابیح کے اندر 4785 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فلاں علاقے میں رہتا تھا۔ فرض کر لیں کہ کوئی شخص لاہور میں رہتا ہو، کہاں رہتا ہو؟ لاہور میں رہتا ہو۔ وہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو ایمان والا بھی ہے اور نیک عمل کرنے والا بھی ہے، فرض کریں اللہ کا ولی تھا، خود وہ بندہ لاہور میں رہتا ہے اور اللہ کا ولی شیخو پورے ہو۔ اگر وہ بندہ خود لاہور میں رہتا ہے، اللہ کا ولی مری میں ہو، یعنی خود وہ بندہ لاہور کے اندر رہنے والا ہے، اللہ کا ولی قصور میں ہو، خود وہ لاہور میں رہنے والا ہے، اللہ کا ولی سندھ میں ہو، جب وہ بندہ اپنے اس علاقے سے چل کر اس اللہ کے بندے کی طرف جاتا ہے، فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کے راستے میں ایک انسان کو، ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بٹھا دیتا ہے۔ جب وہ فرشتہ انسانی صورت میں اس بندے کے راستے میں بیٹھتا ہے، جب وہ بندہ اس کے پاس سے گزرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے آئینہ ترید، بندے بتا تو صحیح تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے بھائی کو، جو میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کو فلاں فلاں بستی کے اندر ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں ہوتا ہے اس بندے کو کہتا ہے ہل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا جس بندے کو تو ملنے کے لیے جا رہا ہے اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ کیا اس نے تیرے مشکل وقت میں تیرا ساتھ دیا ہے؟ کیا اس نے تجھے کوئی ملازمت لے کر دی ہے؟ کوئی اس نے تیرے ساتھ نیکی کی ہو تو اس کی طرف جا رہا ہو اور اس نیکی کا بدل دینے کے لیے جا رہا ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا غیرہ، ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے، انی احببتہ فی اللہ، میں صرف اور صرف اس بندے سے اگر محبت کرتا ہوں فی اللہ، اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، کوئی بھی اس کے علاوہ میری غرض نہیں ہے، تو پھر فرشتہ اس بندے کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ آج ہم کو بھی اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایسا مسلک عطا فرمایا ہے کہ تمام نبیوں رسولوں سے بھی محبت کرنے والا ہے، تمام صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، تمام اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، کہ میں تیری طرف کوئی عام انسان نہیں ہوں کہ تم مجھ کو عام انسان سمجھ رہا ہو، بلکہ فَإِنِّي رسول اللہ الیکا، میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ تیری طرف ایک بہت بڑی خوشخبری بھیجی ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ جس طرح تو آج اپنے بھائی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اپنے شہر سے چل کر اس کی طرف جا رہا ہے، تو سامعین محتشم، جس طرح تو نے آج اللہ کے ولی کی طرف قدم اٹھائے، اپنی محبت کا اظہار کیا، فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ بندے اپنے مقدر پہ ناز کر، اس عمل کی وجہ سے اللہ کی ذات نے تجھ کو بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالی کی ذات یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا محبوب بنا لے، پھر اس کو کیا انعام ملتا ہے یغفر لکم، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے، ذنوبکم، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتی ہے۔ سامعین محتشم، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے کوئی ذاتی غرض کے لیے نہیں کہ میں نے اللہ کے ولی کے پاس جانا ہے میرا کاروبار مجھے مل جائے، میں نے اللہ کے ولی کے پاس
جانا ہے، مجھے مکان مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، میرے پاس بیٹیاں ہیں، میں نے بیٹا لینے کے لیے جانا ہے۔ معاذ اللہ ایسی نیت کر کے اللہ کے ولیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ صرف یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کے مکرم محبوب بندے ہیں، ہم نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ تو سامعین محتشم، ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا پروردگار عالم تو ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سامعین محتشم، جب ایک بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی جب اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے پھر ہوتا کیا ہے، یا ارادت الخیر لہ، اللہ تعالی اس بندے کے لیے آنے والے وقت میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اسے مزید اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہدایتہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا تو مجھے صراط مستقیم کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کر، اللہ کی ذات تجھے اپنا محبوب بنا لے گی۔ جب اللہ کی ذات تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے صراط مستقیم بھی عطا فرما دے گی۔ تو جب صراط مستقیم جس بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قلب معطر پر نازل ہونے والی کتاب میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ نبی ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہے۔ پھر یہاں تک ہی بات نہیں رکھی بلکہ فرمایا کہ لوگوں اپنے مقدر پر ناز کرو، میں رب ہو کر تم کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے محبت قائم کر لی، جن لوگوں کے ساتھ تم نے اپنی دوستی قائم کر لی، جن کو تم نے اپنا رفیق بنا لیا ہے، میں رب تعالی کی ذات ہو کر تم کو کہتا ہوں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بندے کتنے ہی پیارے تیرے دوست ہیں، یہ کتنے ہی پیارے دوست ہیں۔ سامعین محتشم، آج اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کر لی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے اور قرآن مجید کی آیات کا بھی خلاصہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بڑا غضب ہوگا، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان کے جسم پر کوئی بھی لباس نہیں ہوگا، اس کے پاؤں پہ جوتا بھی نہیں ہوگا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی الٹی طرف زمین پر ہے، سورج کی جو الٹی طرف ہے وہ زمین کی طرف ہے، تو جون جولائی کے مہینے میں ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو کل قیامت کے دن جب یہ سوا نیزے پر ہوگا، جسم پر کوئی لباس بھی نہیں ہوگا، کوئی رہنے کے لیے ہمارے پاس ادھر سایہ بھی نہیں ہوگا، تو سامعین محتشم ادھر انسانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی دنیا میں رہتے ہوئے ایک عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس میرے امتی کو کیا انعام عطا فرمائے گا کہ کل جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب تعالی کی ذات فرمائے گی ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالہ، قیامت کے دن رب تعالی کی ذات فرمائے گی کہ میری عظمت کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے، میری تعظیم کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے میرے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے
والے کہاں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ولیوں کے ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، آج وہ کدھر ہیں؟ جب اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح ندا ہوگی وہ تمام کے تمام ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کو کل قیامت کے دن عام کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ کل قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو وہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کی، اللہ تعالی اس بندے کو بھی کل قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔